اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول عمل او كما قال علیہ السلام. ظاہر ہے کہ میں وطن سے آ رہا ہوں اور وطن کا مطلب یہ بھی ہے ماشاء اللہ صاحب کے گاؤں سے ان کے گھر سے فاصلہ ہے تھوڑا سا مکان میں، لیکن وہاں بھی گیا تھا میں. ظاہر ہے کہ وہ سب عبرت گاہ جگہ بزرگوں کی عبرت گاہ ہی بن جاتی ہے. خانقاہ بوسیدہ مکان وسیدہ. مسجد البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوار دیا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں زندگی گزری ہم لوگوں کی. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے. یہ بھی ایک چیز بہت اہم ہے. حضرت کے وفات کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی تشریف لائے تھے
تو بہت خوش ہوئے. اب ہم لوگ سب تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جگہ آباد ہے, یہاں کے بدلے. وہاں تو جو بھی جاتا تھا ویران, کوئی اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی آباد فرمائے. خانقاہیں ہیں ہماری, کتنے کمرے اس کے اندر ہیں, ہم لوگ اسی میں پڑھتے تھے. کئی سال تک ذکر شکل کا مسئلہ رہا. میں نے دکھلایا جو دیکھو یہ مسجد ماشاء اللہ تھا کہ نمونہ ہے. ایک کھڑکی قبلہ کی طرف نہیں, دیکھا ایک کھڑکی, مگر ان کے خلفاء میں نے دیکھا آگے والی دیوار ہے نہیں, کھڑکی کھڑکی. ایسے لوگ کیا خلیفہ بنے؟ خلیفہ خلافت سے تو خلاف سے نہیں ہے, خلافت اور چیز ہے, خلاف اور چیز کیا ہے؟ کیوں اس وجہ سے جو چیز خشوع و خضوع کی ہونی چاہیے اس میں کمی آ گئی. تاجواری شہر کی بہتری ہو, اس میں زیادہ ایسی نہیں ہوئی تھی, اتر دکن کی ہے. اس پر بھی ہمارے مولانا بشیر احمد صاحب, بشیر الدین صاحب, وہ بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے. کہا حضرت یہاں بھی تو ذکر کرنے والے بیٹھے کہ صحن کی بات کر رہا ہوں. کہا ہاں جی, فوراً گاڑی ہے, تاجواری ہے. اور یہ سب ہمارے بزرگوں کے اسوہ نشانات ہیں. چونکہ اب ذکر ہی سے تعلق نہیں, اس بنا پر ذکر کے جو آداب ہیں اس کی بھی اطلاع نہیں. رسمن کچھ کر بھی لیتے ہیں, خشوع و خضوع. ماں گنگوئی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو اللہ. ماں گنگوئی واقعہ ہے کہ آئے ممبر پر, چند مرتبہ کہا اللہ, پوری مسجد گرم ہو گئی. یہاں کے شیخ گئے تھے, کہا یہی تو میں کہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو. کہوں ہوں وہاں کی بات یہ بھی ہے. اللہ کے ذکر میں نورانیت ہے, جلب ہے, عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر حقیقی کی توفیق معمولتا ہے. اللہ کا ذکر, دنیا کا ذکر تو ہی رہا ہے. حضرت مجلس میں بیٹھے وہاں, اگر بھائی ہر چیز کا تو ذکر ہو ہی رہا ہے, آج اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن وہ بھی قرآن دی اللہ طرف سے ذکر ہی پہ بیان کیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ. اللہ کا ذکر. نماز کے بارے میں قد افلح من ذکر, قد افلح المؤمنون فی ساعت ہے نا, صراط خاشعون, جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اس کی بھی ضرورت ہے. یہ کی طرح سے عام بے توجہی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کثیر پر فلاح مرتب ہے, ذکر قلیل پر نہیں. مطلب اگر تھوڑا بہت ادھر کر لیا, کرنا چاہیے وہی دوام ہونا چاہیے. لیکن اللہ جہاں جہاں ہوا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ہے کہ نہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اللہ ہم سب کو. منافقین میں لا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ بھی ذکر کرتے لیکن قلیل. دونوں جوڑ ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے لیے اجر ہے. اذا فرغت فانصب, جب فارغ ہو تو متوجہ ہو. اس پر لکھا ہے کہ فنسب مانی جیسا کچھ کلفت ہو اس کو بھی برداشت کرو. فنسب مانی نظر مانی ہے کلفت برداشت, مگر سرسری نہیں بلکہ کچھ توجہ سے کرو. اذا فرغت فانصب
جب آپ امور تبلیغیہ سے اور دعوت کے کام سے فارغ ہوں تو ہماری طرف براہ راست متوجہ ہوئیے. یہ بواسطہ تبلیغ کے بواسطہ تبلیغ کے بس دعوت نہیں، بلکہ ہمارا کوئی محبوب ہو اسی کے دوست کے ساتھ متوجہ ہو، وہ کہے گا نہیں، کہے گا یا کہے گی تو ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا اصل محبوب حقیقی وہ کہا بھی جاتا ہے محبوب حقیقی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بس ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات ان کی تو مدح ہے، اور منافقین میں لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کو یا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ہم لوگ ذکر کی جگہ سے آئے اس وجہ سے. ہاں کل بیان کیا ہم لوگ سے حضرت نے کہا ہم لوگ شاہجامی وغیرہ پڑھتے تھے، کہا تم لوگ ہم امتحان لیں گے. ہم لوگ بیٹھ گئے، سب لوگ امتحان تکرار کرنے لگے. اور مسجد درمیان میں، خانقاہ ادھر ادھر گھر ہے، آنا جانا تھا. کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ تکرار میں لگے ہوئے ہیں. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی لگے ہوئے ہو، ایک امتحان. ارے بھائی ہم لوگوں کا تکرار ایسا نہیں، درمیان میں کبھی ذکر بھی کر لیا کرو، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کیجیے. یہ نادر چیز ہے کہ نہیں؟ تو خوش ہوں گے 5 گھنٹہ بیٹھے تکرار کے اور خوش ہوں گے. نہیں وہ برا نہیں ہے، یہ حضرت کے میراج میں رہتا ہوں میں. ہم نے سمجھا کہ اللہ ذکر ہر وقت کرتے ہیں، یہاں ہم لوگ تکرار کرنے لگے جس پر تقریر کیا. میں دیکھ رہا ہوں آتا جاتا ہوں، آج تم لوگ بیٹھ لگے ہوئے. یہ مسجد ہے، کبھی ذکر کر لیا کرو، تلاوت، کبھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. بس واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ دونوں ربط وہ بھی ذکر کرتے ہیں مگر قلیل. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. آپ کو سینے کو اپنے علم سے نہیں کھول دیا، لیکن پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب علم سے فراغت کے بعد براہ راست خدا کی طرف متوجہ ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ان کو پیچھے کر دیے یا بھی پیچھے رہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ اسی کی تو مخیر ہو رہا تھا، مخیر ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جو آگے بٹھا دیتے ہیں، یوں ہی آگے نہیں بٹھانا چاہیے. لیکن آگے لڑکے تو لڑکے ہی، ہاں بھی بڑکے ہونے کے بعد لڑکے بن جائیں گے. بڑے ہونے کے باوجود لڑکے جب بیٹھے رہیں گے تو کیا ہوں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو فَانْصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ. بہرحال یہ واقعہ میں نے دیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. ہم لوگ الحمدللہ مغرب بعد وہاں ذکر کرتے تھے، بھائی صاحب بھی رہتے، آواز بلند ہوتی تھی، ذکر بھی ہے. تو حضرت کے بھی ادھر ادھر سے آتے تھے، تو بعد میں سے عورتیں بھی ساتھی ہیں. کہاں دیکھتے ہو لوگ ذکر کر رہے ہیں بہت خوشی سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق. اللہ ہمیں اسرک لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، ہے کہ نہیں؟ اللہ میں ایسی زبان چاہتا ہوں جو ذاکر ہو اور قلب شاکر ہو، اور جسم ایسا ہو جو بلائے پر صبر کر سکے. شکر بھی آ گیا، صبر آ گیا، ذکر آ گیا. باقی ہم لوگ اگر یہ سوچیں تو بہت سی پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے. اس کی وجہ سے پریشانی نہیں آئے گی سب سے. دوسری پریشانیوں میں تو خلل ہے، ضرر ہے. فرق اللہ تعالیٰ نے ذکر بہت بڑی نعمت، اللہ کا ذکر نازل کیا ہے. ایسی بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے ذکر سے بڑی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بڑی غفلت ہے. نقوش
زیادہ ہوں گے ذکر میں اتنی ہی گڑبڑی آئے گی. نقوش بناری میں تشریف لے گئے تھے مکہ ریاض میں. ہمارے لڑکے تھے سب خدمت کے لیے، لیکن اس میں اتنا نقش و نگار تھا کہ علی میں ابھی ناپسند ہوا. پھر شاہ فیصل سے اس کا رد کیا، زبردست تقریر کیا. شاہ فیصل رونے لگے. شاہ فیصل اب یہ سب تاریخ ہے. سعید کہہ رہے تھے ابا آپ کو سب یاد رہتا ہے. سعید نے کہا وہ وہی رہتے ہیں، ان کی بات ہم کو یاد ہے، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا. عزیز تھے، ماں کو پسند نہیں ہے. ان لوگوں سے بھی کہا. پھر شاہ فیصل سے جا کے رونے لگے. شاہ فیصل کہا آپ سے بڑی حکومت تھی اورنگزیب رحمہ کی، سارے ہندوستان کی. ان کے یہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، سارے مغلق تو تھے. شاہ فیصل کہنے والے ہیں اللہ کے. علی میاں کا کمال ہے. ڈر گئے تھے اب دیکھو کیا حکم ہوتا ہے. یہ اہل اللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو امر بالمعروف کا داعیہ اور جذبہ پیدا کیا. حضرت معاذ شہید کو متعلق آتا ہے کہ ان کو ایسا داعیہ پیدا ہوتا تھا جیسے یعنی پیشاب پاخانے کا آدمی بےتاب ہو جاتا ہے، ویسے داعیہ. اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر، دوسروں کی اصلاح کی فکر. یہ خوش اخلاقی نہیں ہو. اچھا کوئی فکر نہ ہو اپنی اپنے اولاد کی کہ خوش اخلاقی نہیں، یہ بد اخلاقی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا ایھا الذین آمنوا. ماشاء اللہ دیکھو انہوں نے پڑھا تو سورہ سے پوچھ ہوئے آپ لوگ ہی نہیں. یہ ہمارا پوتا ہے. اللہ دعا سب ہمارے پوتے نواز سے سب ایسے ہی. یا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. کیا خدا کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیز ہے. جنت دوزخ کا ذکر، بہت ذکر اللہ. واذکروا اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے عورتیں دونوں کے لیے ہے. جب ذکر میں برابر ہو تو اجر میں بھی برابر رہو دونوں میاں بیوی، بھائی بہن، عام عورت عام مرد. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ. لہم یہاں کہا، ان میں عورتیں آپ داخل ہو گئی. عورتوں نے اللہ ضروری نہیں کہے، اس نے تو یاد کیا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ان مؤنث سے ابو کے مرد نہیں داخل کیے جائیں گے، مرد سے ابو کے عورتیں آگے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. لہم ہے، لہن نہیں ہے. لوگ جائیں گے تابع مردوں کے. الرجال قوامون علی النساء. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف. ان کو حکم یہ ہے ان کو قوام میں ہے تو عاشروہن بالمعروف. ان کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ معروف کے ساتھ پیش آؤ، نیکی کے ساتھ، مرد کے ساتھ. نہیں جامع تعلیم ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کی تعلیم جامع ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کا سر. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ موجودہ یہ رہے گا اور سب ختم ہو جائے گا، یہی رہے گا. قرآن رہے گا، کعبہ رہے گا. کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، یہ سب رہیں گی. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اٹھا دے گا.
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. فلاح پا جاؤ گے. واذکروا اللہ کثیرا. بہت سے ویسے وہاں عرب عالم بھی تھے. میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہ وہ عشاء کے وقت مسلسل بیٹھتے تھے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے عشاء کے وقت تک بیٹھتے تھے اور کہتے جب اس میں کمی آتی ہے تو میں اپنے قلب اپنے بدن میں زوم محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر سے شغف پیدا کرتا ہے. بزرگوں نے اللہ اللہ بہت بڑا. ایک بار تو اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سب. دوستو اللہ کا ذکر بہت بڑا ذکر. بس ذاکرین اللہ واذکروا اللہ کثیرا. کتنی عمدہ بات. واذکروا اللہ کثیرا. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین کے بارے میں لا یذکرون اللہ الا قلیلا. مہاراج حضرت کیا جگہ جانے پر تھوڑا سا پھر مسجد کو بھی میں نے دیکھا کہ دیکھو ایک کوئی نہیں مگر دیوار میں چار دیواری تو ویسی رہتی ہے اس میں تو کوئی جاری لگوا رہتا ہے. تو مولانا نے کہا حضرت یہاں بھی تو ذکر کرنے والے بیٹھیں گے یہاں بھی بیٹھیں گے. ان کی کنارے سڑک ہے کنارے گورکھپور مسجد میں چھوٹی والی مسجد میں ذکر کر رہا تھا تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا تھا. ایک آدمی کہا یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ کہتے ہی نہیں سب مگر یہ رسول اللہ سب بولے. ابھی ہر وقت ذکر کر رہے تھے. میں کہا دیکھو اس سے انہیں اس کو برا سمجھا. لا الہ الا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر اور فکر کی توفیق. دنیا بڑی غفلت ہے مجھے دن رات بڑھتی ہی جا رہی ہے. دن رات بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہم لوگ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی اب تو بہت آگے جائیے. مسجد جائیے گھر جائیے کمرہ جائیے ایسی ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. ظاہری چیزیں بہت زیادہ خوش نمائی یہ بھی تو کچھ بنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے. انہوں نے جنت کا ذکر کیا دوزخ کا ذکر آیا اس وجہ سے میں نے دعا پڑھی اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کو ایک اتباع گنگوئی کا ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ یہ اتنی دور کی مسافت آدمی طے کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے. آرزو فرماتے ہیں کوئی آرزو نہیں سوائے کہ گوشے تنہائی ہو ہم اس کا ورد کرتے رہیں. مجدد پتا نہیں ایک ہزار سال ہوا ہے. آرزو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے کوئی تنہائی کا کمرہ ہو حجرہ خلوت ہم لا الہ الا. پھر آگے فرماتے لیکن افسوس کہ یہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہے. اتنا کام ہے تجدیدی کام کر رہے تھے تمام مکتوبات عجیب فرصت نہیں کام اتنے فرصت نہیں ہے لیکن تب بھی کتنا ذکر کرتے ہیں. ذکر کا استحضار کتنا تھا. جیل میں تھے مجدد صاحب جیل میں تھے. کہاں جیل سے باہر یہ چیز مجھے حاصل نہ ہوئی تھی جو جیل میں آنے کے بعد حاصل ہوئی. علوم احوال کیفیات یہ بھی لکھا ان کے صاحبزادے نے کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو غم ہے. کہا بیٹا باپ کو مسلم ہے کہ باپ کو لڑکے جدائی زیادہ غم ہوتی ہے. جدائی کہ مجھ کو غم زیادہ ہے. تم کو غم ہے تو تم سے زیادہ مجھ کو غم ہے تمہاری جدائی کا. خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید
اب یہاں بیوی کو بھی یاد کیا، کہا تم اس کو لا الہ کے ذریعے سے نفی کر دو، میری خلوت سے یہ جیل سے نکلنا یہ بھی تمہارے لیے بہت مطلوب ہے، اس کو بھی نفی کر، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، حتیٰ کہ اپنے باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں ہے۔ یہ ہے ذکر اللہ، تسلی۔ اور فرمایا ہے کہ اپنے ماں سے بھی یہی کہا جائے، سمجھے کہ لڑکی نے پریشان ہے، بیوی ہماری نہیں پریشان ہوگی، ماں کو ذبح کر دینا اور یہی اعلان کر دینا کہ لا الہ سے اس کی نفی کر دو۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، کتنا عمدہ جملہ۔ اگر زندگی نہیں ہوتی تو جیل ہی میں انتقال ہو جائے، جیل میں بھیج دیا جہانگیر نے۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہو گئی، یقین دارالسلام جہانگیر۔ بہت لوگوں نے کیا تھا، جیل میں بھیج دیا تھا، پھر تو کب بالکل متقد ہو گیا۔ جہانگیر سرہند بھی گیا تھا اور دسترخوان پر کھایا، خانقاہی کھانا، کہا مجھ کو اپنے شاہی دسترخوان پر وہ کھانے میں لذت نہ ملی جو خانقاہ کے کھانے میں۔ جو بھی یہاں کے لوگ جاتے تھے بمبئی، سب کے کچھ نہ کچھ بمبئی میں عزیز ہوتے ہی، تو مجھ سے خود کہتے ہو اپنے عزیز کے یہاں جا کے کھانا، یہی کھانا خانقاہی، اس میں نور ہوتا ہے۔ ہم ظاہر کہ وہاں لڑکے سب کے ہیں ادھر ادھر بڑھ کے سوچتے تھے یہ چلے، مجھ سے خود کہا، بڑے آدمی تھے یہی کے گئے تھے، بہت بڑے آدمی، کہا جا کہہ دینا کھانا یہی کھائیں گے، اپنے رشتے دار کے نہ کھائیں گے، خانقاہ کھانا کھاؤ، خانقاہ کھانے میں نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر و فکر، زندگی میں ذکر و فکر بہت بڑی نعمت، جوانی سے ہو۔ کہنے کے بعد ایک دن ان سے پوچھا تمہاری کتنی عمر ہے؟ یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا 18 سال۔ میں نے کہا 18 سال میں 12 تصویر پڑھا ہوں عمر سے تمہارے پڑھنے کا، اور بدلایا تھا تو کیا کرتے؟ شادی ہوئی تھی 17 سے 18 سال کی عمر میں شاید۔ ان کو سمجھانے کے لیے کہا، میں پوچھا تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو اس وقت 2-3 سال کی پہلی عمر، تو کہا ہماری 18 سال کی عمر ہے۔ 18 سال میں تو 12 تصویر شروع کر دیے تھے، نہیں اب چھوٹو، اب تو بڑھاپا ہے ہمارا جاری تو ہے، کسی درجے میں اس میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تمام محمد احمد صاحب بڑے اچھے ہیں، کہا کہ کوئی کہتا ہے حضرت 12 تصویر نہیں پڑھ پاتے، کہا آدھا کر دیجیے، آدھا کر دیا نا، حرم میں آدھا کیا میں نے، طواف کیا میں نے اس آدھے کو، ادھر کو ختم ہوا 7ویں شوق پر، کہا بہت اچھا۔ 2 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ اللہ اللہ، اور 1 مرتبہ اللہ، 6 ہو گئے نا، اول آخر درود شریف۔ اور 12 تصویر کتنا ہے؟ 2 مرتبہ کلمہ طیبہ، 4 مرتبہ الا اللہ، اور 6 مرتبہ اللہ اللہ، 1 مرتبہ اللہ، 13 تصویر۔ 13 تصویر کو 12 تصویر کہا جاتا ہے 13 تصویر، تو اس 6 تصویر کر دیا ہم نے، اور ہم نے طواف کیا پھر، تو الحمدللہ علیہ صالح 7ویں شوق پر بالکل آخر میں یہ آدھی، اور اس میں یہی دعا کرتا رہے، اللہ جیسے آپ نے 12 تصویر سے لوگوں کو نوازا ہے اپنے قرب و قبول سے، اس آدھی تصویر ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں 20-22 منٹ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے ذکر کی توفیق، ایک بار تو اللہ کہنا، زندگی گزر جاتی ہے مجھے نہیں کہتا، اس میں فکر میں رہ کر کے غافل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس غفلت سے محفوظ رکھے۔ ہمارے حضرت امام محمد واسع کرتے تھے غفلت ام الامراض ہے، جسے نزلہ زکام کہتے ہیں، ام الامراض ہے۔ پر چونکہ حضرت کیا گیا تھا وہ جگہ تھی، پھر بیان بھی کیا میں نے، یہ نہیں بیان کیا
دوسرا بیان کیا، لیکن ایک بار بہت جامع مجید بیان ہوا، شاید ہو ضبط بھی ہے نا، تو 20 منٹ ہو کتنا ہوا، 20 منٹ ہو گیا. اچھا دعا کی ہمارا حشر ٹھیک ہو. نشر ہے، خیر نشر سے کام نہیں لے گا. نشر اب یہی تو ہے اپنا کام، جہاں گئے یہی ہے. تیرا فسانہ چھیڑ دیتے، اماموں میں ہوتا کوئی شعر ہے، جہاں جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے نہیں، چھیڑ دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر و فکر، اپنے فکر اصلاح کی فکر بہت بڑی دولت ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جو جاتے تھے تو بتلاتے تھے، ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم کو اشکال ہوتا تھا کہ ابھی جو آیا ہے ایسا بتا دیا اتنا یہ ہے وہ. بہت دنوں پر سمجھ میں آیا ہے کہ فکر پیدا کرے گی، بتا دیتے تھے فکر پیدا ہو جائے. جب فکر پیدا ہو جائے گی تو عمل بھی ہو جائے گا. اچھا یہ جگہ ہے ہماری اصلاح کے لیے بھی، اپنی اصلاح کی فکر کم نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کام ہے بہت. اب وہ ہے مجھ سے ادھر رات کو دیکھتا رہا، اب جانا ہے چونکہ آپ کی بتا رہے ہیں. لوگ بہت خواہش مند ہیں وہاں کہ وہاں اجتماع ہونا چاہیے ذاکرین کا. تیار ہیں؟ تیار ہو گئے انصار بھی. مطلب ہے پلاٹ ہے ہمارا الحمدللہ، مسجد بھی ہے، یہ ہے یہ بنائیں گے. سردار خان تھے وہ تو بہت خواہش بنتے تو نہیں گئے، لیکن وہ تیار ہے، ہمارے داماد جو ہے تو تیار ہے. ارے اب تو سواری ہوئی کی آسانی ہے، جا سکتے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ذاکرین کو حلقہ ذکر گرم دارن، خواجہ محمود معصوم کہتے ہیں حلقہ ذکر گرم دارن حلقہ ذکر. اب بہت سے مخالف ہیں، حلقہ ہی کے مخالف حلقہ یہ جو دیکھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. حجرے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آیت ڈالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، کوئی دشواری ہوگی تنگی ہوگی مگر میرا حکم ہے، نکلیے حجرے سے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کے ساتھ اب لگے لپٹے رہیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اپنے رب کو دل سے صبح شام پکارتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کی رضا کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت بلال کپڑا بھی پورا نہیں تھا بدن پر، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے. کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے پوچھا یا اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس کی وجہ کو، اس کی رضا کو طلب کرتے ہیں. اسے صحبت کا ثبوت ہوا کہ نہیں؟ نبی کو حکم ہے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ جو نہایت غریب ہے لیکن اللہ کو پکارتے ہیں، اس وجہ سے امیر ہے، نبی کو بھیجا جا رہا ہے ان کی خدمت میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. بشائر کی جگہیں ضرور بابرکت ہوتی ہیں، ضرور بابرکت رکھے، بابرکت وہاں سے بھی فیض پہنچ سکتا ہے، غائبانہ نہیں. لیکن ان کی تعلیمات تو کچھ نہ کچھ یاد آئیں گی کہ نہیں؟ یاد آ گیا سب، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا.
دیوار ہے، سب نہایت عمدہ دیوار، لیکن اس میں قبلے کی طرف طبیعت میں انتشار پیدا ہوگا. چاہے دیواری تھی اس میں انتشار. بہرحال صلی اللہ تعالیٰ جنت دور کیا ہے. جنت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے بندہ ترقی کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اچھے کام سے ترقی کرتا ہے اور چھوٹے سے برے کام سے نیچے جاتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے آگے بڑھے گا، اور غیبت کوئی کر دیا پیچھے آئے گا نہیں. غیبت ایک ہی کلمہ کر دیا. اس وجہ سے اپنی اصلاح کی فکر ہم سبھی کو رکھا جائے. آپ جو تشریف لاتے ہیں میرے لیے خوشی کی بات ہے اور ندامت بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں طلب پیدا کیا آتے ہیں. بس مرتا تو کوئی ہوگا ہی نہیں. پوچھا کوئی ہے؟ کئی دن سے جب نہیں رہتا دیر میں آتا کہ حضرت امام محمد احمد صاحب تشریف لاتے، سب جتنے لوگ تھے اپنے اطلاع کرتے تھے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنے لوگ ہیں سننے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت قلیل ہیں لیکن عظیم ہیں، کثیر ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے جماعت تھانیوں میں گئے، کہا آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، تبھی تو ان کو پیر بنایا. ایسے معرفت کی بات کا ہے. ماں کا وہی جیسا آدمی حضرت حاجی صاحب کو پیر بنا لے، کچھ بھی اصلاحی عالمی نہیں. لیکن ان کے علوم لدنیہ تھے. خوب کیا دریا درو راہ بوت پیش ہو جائے ہونہا بازو رہا. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے پانی اب کم ہوگا. ابھی میں گیا تو وضو پانی ختم ہو رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بھائی ایک بٹن دبا دیا تعلق ہو گیا گنگا سے یمنا سے، آ گیا پانی فوراً آ گیا. کہا ہم تو تیار ہی ہیں، تم لوگ غفلت سے نہیں آیا. ہم طلب تو کرو، کچھ دباؤ تو. یہ آدھی منٹ کے اندر آ گیا یہ پانی نے دبایا. ہم سب تیار ہی ہیں، تم ہی لوگ آپ ہی لو. ڈال دیا اس نے. ورنہ واقعی پیر دھونا مشکل ہو رہا تھا. ابھی کی بات ہے. میں کہا کہ بھائی کیا پانی دبائے نہیں کہ بس دبا دیے. اب کیا ذکر لیکن تجربے کے یہاں آئی لگا دی تو انہوں نے کہا پانی نہیں آتا. کیسا پانی نہیں آتا؟ تو کب کہا پوچھا ہوگا اسے، بہت مشہور ہے لیکن کس کو یاد آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 4 بجے آتا ہے. ٹھیک ہے بٹن دبا دیے آ جائے گا پانی. میں بھی دباتی. انہیں گالی نے کہا کہ میں بھی دباتی ہوں، اٹھ کر کے 4 بجے پانی بھرتی ہوں اپنے. یہی کی بات ہے. تو یہی رہنے والی تھی بلاتا گڈو کر دیے. میں بھی اٹھتی ہوں. اب 4 بجے کون جائے گا اٹھ کے؟ چاہے وزیر اعظم ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو. میں بھی رہتا ہوں. بہت ہوشیار تھی. تھوڑی نا حکومت کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی تو کہا. علامہ ابن تیمیہ جب نماز نہیں پڑھتے تھے فرمایا، اسی پہ بات چلی تھی. کہا جب میں نہیں پڑھ پاتا تو میں اپنے بدن میں ذوق پاتا ہوں. کمزوری معلوم پڑھنے سے قوت آتی ہے. نماز شریف پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کہہ کے سب جھاڑ دیا ہاتھ سے. بس تو ہے اللہ، میں ہوں. اب میں ہوں اور یاد دوست. دعا کی ایسی نماز بھی ہم لوگ کی ہو جائے، ایسی تلاوت بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بات ہی بات تک نہ رکھے، عمل بھی کرائے، حال بھی پیدا فرمائے، مقام تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا ہمارے سب کے لیے دعا ہم لوگ کے لیے اپنے لیے بھی. کیونکہ وہاں سے آیا میرا آنا ہے، جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا.
خانقاہ تو ویسے بند تھے، نہیں گیا تھا اندر، لیکن وہ مری جابر وغیرہ آ گئے تھے گجرات کے، رات میں آئے، رات ہی میں بھیجا عبداللہ نے، وہاں سے دور ہے لیکن لے گئے، رات میں دیکھ رہا ہے تب لے آئے۔ ہم لوگ اس میں خانقاہ کھلی نہیں تھی، ان کو کھلوایا مری جابر نام سنا نا، مری جابر مری صادق رات میں آیا تھا چند برسوں، گجرات کے یہاں علماء ہیں زبردست، وہ گئے تھے ملنے کے لیے، عبداللہ نے کہا آ گئے ملنے کے لیے ابا تو آپ کہیں جائیں لیکن ان کو وہیں بھیجا جائے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا بھائی، ماشاء اللہ الحمدللہ، بھیج دیا گئے تھے نا، خانقاہ کھل گئی تھی، ہم لوگ نہیں کھل گئی، طالب تھے، صادق تھے، طالب صادق، تو جابر بھی تھے، کھل گئی، ہم لوگ نہیں کھلی، ہم لوگ مسجد رہ گئے، ہم وہ لوگ طرف دے کے گئے، بیچ میں کمرہ ہمارا ہے، بالکل بیچ، پوری خانقاہ کے بیچ میں چھوٹا اتنی ایسی چوکی تھی، پھر بیٹھتے تھے، نہیں خانقاہ پوری ہے، بیچ والا کمرہ جو ہے فوراً ڈاٹا وٹے بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے استاد تھے مولوی عبدالرؤف صاحب، وہ پڑھاتے تھے اس میں، اس کے بعد ایک اور کمرہ تھا، اس کے بعد بیچ والا بالکل بیچ سب سے چھوٹا ہے اور چوکی سب سے بڑی، کہاں ہم فریبا فوراً اسی میں چلے جاتے تھے، عشاء کو تک 12 تک بھی پوری کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جاری رکھے، ذکر و فکر پر جاری رکھے، غفلت آئی گئی لیکن نہ آنے پائی، دعا کیجیے بچوں کے اندر ذاکرین شاکرین پیدا ہو، کوئی مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا آدمی کوشش کرے، ہمت کرے، اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، اس دور میں تھوڑا سا مل جاتا بہت ہے، بس کرتا ہوں۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم لوگ سب کو کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جائیں کہ اللہ ہم کو مخاطب کرے۔ یا ایتھا النفس امارہ نہیں آیا کہیں، نہ لوامہ بھی نہیں آیا، یا ایتھا النفس لوامہ یہ نہیں ہے، یہ نفس جب اصلاح کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور مطمئنہ کا معنی یہ ہے جو اپنے کو زمین سے بالکل متصل کر دیں۔ تواضع ہوتا ہے کہ زمین اپنے میں کوئی فرق نہ سمجھے، زمین جسے پست ہے، مطمئنہ کا معنی یہی لکھا ہوا ہے، مطمئنہ والے جو بالکل زمین کی سطح پہ آ جائے تب اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تم نے ہمارے لیے زمین بننا گوارا کیا تو ہم تم کو آسمان پر بلاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جاؤ، اب تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، وہاں چلو، یہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑو، وہاں کے ساتھی ہیں، فرشتوں ہیں، صدیقین ہیں۔ امام شافعی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے جنت کی خواہش تھی کہ وہاں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوگی۔ بہت یا ایتھا النفس، دنیا ہی میں ندا سنائی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خواص کو، بعض لوگوں کا نام بھی لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب کو ہوا ہے، ان کو زندگی میں وفات کے وقت یہ سنائی دی، یا ایتھا النفس، کسی نے سنا، کیا بات معلوم ہے کہ مولانا کا انتقال ہوا، اس میں آپ یہ پڑھا جا رہا ہے، یا ایتھا غیب سے آواز آ رہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی لوٹو، یہ تمہارا وطن نہیں ہے۔ سفر میں کہا جاتا ہے بھائی لوٹو وطن جاؤ، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں تم وطن نہیں، پردیس میں تھے تم۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ہم لوگوں کو اصلاح کی توفیق دے، ہمارے قلوب کو مطمئنہ بنائے۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے نفوس کو مطمئنہ فرمائے،
اور اس بشارت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت مرتبہ جو ہوتی ہے، اللہ ہم سب لوگوں کے لیے بشارت کا مشاہدہ کرا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. آپ حضرات تشریف لائے، اللہ کی طرف میں اللہ کو قبول فرمائے. آپ کے لیے بھی موجب فلاح و عافیت ہو، ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے تمام متعلقین، احباب، رفقا، سبھی ساتھ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازے اور باطنی دور سے بہرور فرمائے، دولتوں سے بہرور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.